جو جلے ہیں نا یہ کوئی نہ کوئی اشرافیہ کے بچے نہیں ہیں. اس میں سارے غریب جو 5 روپے کے پرچی بنا کے اندر گئے ہیں وہی بچے جلے ہیں. اسپتال میں بھی غریب کے بچے مرتے ہیں, اسکولوں میں بھی غریب کے بچے مرتے ہیں. میں کوئن پنجاب کو آپ کے چینل سے کی وساطت سے یہ میسج دینا چاہتی ہوں, آپ 12 ارب روپے میں جہاز خرید کے اپنے بیٹے جنید صفدر کو ہنی مون منانے کے لیے آپ آسٹریلیا بھیج سکتے ہیں. وہ پیسے اس پیمس ہسپتال میں وہ آپ پولی کلینک میں لگائے. آج دوستوں میرا وقت کے حکم سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے یہ سوال ہے, یہ 14 بچے جو پیمس ہاسپٹل میں آج جلس کے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار کوئی بھی نہیں ہے. اس کا ذمہ دار وقت کا حکم ہوتا ہے. کیوں؟ یہ سب آپ کے انڈر ہے. آپ کو نہیں پتا میری ہاسپٹل میں یہ ایسا نظام ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کسی وارڈ میں کسی یونٹ میں اگر آگ لگ جائے, اس آگ کو بجھانے والا کون ہے؟ اس آگ کو بجھانے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اتنی بڑی ہاسپٹل, اتنی بڑی پیمز ہاسپٹل, اور اس میں 14 بچے اللہ کو 1 منٹ میں پیارے ہو گئے. یا اس کے آپ کیا جواب دیں گے ان لوگوں, ان ماؤں سے جن کی گودیں اللہ نے ہری کی ہیں اور 1 منٹ میں ہمارے نظام نے چھین لی ہیں؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار آپ ہیں. وزیر اعظم صاحب اس پہ سوچیں, اس پہ سمجھیں. یہ کیسے معافی مانگیں گے, اللہ سے کیسے رجوع کریں گے؟ میرے مالک مجھے تو نے حاکم بنایا ہے اور یہ میں نے نظام دیا ہے. یہ کیسا نظام ہے؟ جب اتنی بڑی ہاسپٹل بنتی ہے, کیا اسے جب آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے 1 سیکنڈ میں تو آگ نہیں لگتی. 1 سیکنڈ میں اگر آگ لگتی ہے ایک دم بھی تو شعلے نہیں اٹھتے. آخر اسے کچھ نہ کچھ بند کرنے کا طریقہ. پوری دنیا میں آپ ہاسپٹل دیکھیں, ہر جگہ پہ پانی کے نظام لگے ہوئے ہیں. جیسے ہی آگ پکڑتی ہے اسی وقت آگ کو کنٹرول کیا جاتا ہے. 14 بچے اللہ کو پیارے ہو گئے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وقت کے حاکم ہے, نظام ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں ہمارے ملک کا نظام ٹھیک نہیں ہے. ہمارے حاکم جو ہیں انہیں اپنی پڑی ہوئی ہے, انہیں اپنی آسائش اور آرائش کا فکر رہتی ہے اور کسی کی کوئی فکر نہیں. آپ اس بات پہ کیوں نہیں سوچتے؟ ان غریبوں کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ ان مسکینوں کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ ان یتیموں کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ ان عاجزوں کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ وزیر اعظم صاحب, میں سارے حکمرانوں کو کہتا ہوں جو ہمارے ملک میں حکمران بنے ہوئے ہیں, میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ ظالم ہے, ظالم اور جابر لوگ ہیں. انہیں کوئی عوام سے لگاؤ نہیں ہے. انہیں صرف یقین مانے, وہ اپنی زبان میں کہتے ہیں نا, انہیں صرف اپنی ذات کی پڑی ہوئی ہے. انہیں کسی کی کوئی فکر نہیں ہے, خدا کی قسم. اس پہ سوچیں, اس پہ سمجھیں. آپ کیا فیس کریں گے عوام کو؟ آپ کیا فیس کریں گے میرے اللہ کو؟ کیسے فیس کریں گے اس رب کو جس رب نے آپ کو پیدا کیا ہے؟ آپ کو رب نہیں کہے گا, پوچھے گا نہیں میں نے تجھے وقت کا حکم بنایا, کیا تو نے یہ پرواہ نہیں کی کہ یار اللہ نہ کرے یہ نظام اگر اس کا ایکشن ہو جائے اور ایکشن کا ریئیکشن آپ کیسے دو گے؟ آپ نے کبھی نہیں سوچا اگر اس ہاسپٹل میں آگ لگ جائے اور آگ لگنے کے ساتھ ہی سے بند کیسے کیا جائے گا, اسے کنٹرول کیسے کیا جائے گا, اس کا نظام کیسے کنٹرول کیا جائے گا؟ پوری دنیا میں آپ گھومتے ہیں, آپ کو نہیں پتا نظام کیسے بنے ہوئے ہیں, کتنی زبردست سسٹم بنے ہوئے ہیں. ہر دن ایک نیا کام, ہر دن ایک نیا کام, ایک نیا سوال. اللہ سے معافی مانگے. میں ہمیشہ کہتا ہوں ہمارے ملک میں تو بھائی بربادی کیوں بنی ہوئی ہے؟ خدا کی قسم ان کی نیتیں, ان کے اندر فتور, ان کے اندر ظالمانہ ظلم یقین مانے پھیلے ہوئے ہیں. یہ وائرس کی طرح ظالم ہے, وائرس کی طرح ان کے اندر وائرس گھس کے ہیں. انہیں صرف اپنی پڑی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں اپنے پاؤ گوشت کی پڑی ہوئی ہے. انہیں کیا لگے بھینس پوری گر جائے. خیر ہے, غریبوں کی بلیا آپ چڑھا رہے ہیں, غریبوں کی, مسکینوں کی, عاجزوں کی, بے بسوں کی. اس پہ سوچیں, اس پہ سمجھیں, اللہ سے معافی مانگے, ان لوگوں سے معافی مانگے جن کو اللہ نے سیک کی اولادیں دی ہوتی ہیں. آپ اس اولاد کو آپ نے 1 منٹ میں تباہ اور برباد کر دیا اور دنیا سے رخصت ہو گئے بیچارے. 14 بچے, کتنا ظلم ہے, اس پہ سوچیں. بلیس یو.